والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیوز جو ہیں وہ پوسٹ کر رہا ہوں، اور اس کا جو دجل ہے اور اس کا جو جھوٹ ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ کس طریقے سے وہ احادیث کے اندر ایڈیشن کرتا ہے، اور بیسیکلی وہ ایک سنی لباس کے اندر رافضی ہے جو کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بہت ساری باتیں کرتا ہے، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ ان کی توہین کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک فرعونیت ہے۔ اللہ نے اس کو دین کا علم دیا، لیکن میں یہ کہتا ہوں دین کا علم جس کو مل جاتا ہے تو وہ اور برگزید ہو جاتا ہے، لیکن وہ نعوذ باللہ معاذ اللہ ایک فرعونیت کی حد تک یعنی کہ بڑھ چکا ہوا ہے، اور آپ سمپل لفظوں میں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک فرعون صفت قسم کی شخصیت بن چکا ہوا ہے۔ تو آج اس کی ایک ویڈیو میں نے آپ کو کہا تھا نا، میرے پاس تو اب اس کا اتنا مواد جمع ہوا ہے، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں ڈیلی ویجز پہ ایک ویڈیو پوسٹ کرتا ہوں۔ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ کوئی بھی اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی بہتان لگاتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں سے ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آل میں سے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مرتبے کا آپ لوگ یا یہ انجینئر مرزا یہ کیا اس چیز سے کیٹیگری سے نمبر وائز سے کیا ڈیفائن کریں گے؟ ان کی شان کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ اسی طرح صحابہ جو دوسرے ہیں ان کا مرتبہ، ان کی شان کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ اس کو ڈیفائن کر ہی نہیں سکتے، پہلی بات، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر ہم احادیث کی روح سے دیکھیں تو ہم مختلف چیزوں کو ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ انجینئر مرزا جو ہے، پہلے میں اس کی ویڈیو بھی چلاتا ہوں، پہلے ذرا اس کا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار غار جسے یعنی کہ یہ لوگ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ رہا ہے، کہتا ہے کیسے وہ یار غار ہو سکتے ہیں، کہ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو سپورٹر تھے، جو ٹاپ آف دا سپورٹر تھے، وہ کون تھے؟ وہ تو ان کے بھائی تھے۔ ان کے بھائی کون تھے؟ وہ ہارون تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاپ آف دا سپورٹر جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی ہیں، داماد بھی ہیں، ان کی ایک علیحدہ شان ہے، ٹھیک ہے، ان کی ایک علیحدہ شان ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ جو عقیدہ جو انجینئر مرزا بول رہا ہے، یہ بیسیکلی رافضی عقیدہ ہے۔ جیسے رافضیوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ افضلیت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو باقاعدہ طور پہ رافضی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبیاء سے بھی افضل یعنی کہ قرار دیتے ہیں۔ تو خیر، بہرحال بتانے کا مقصد یہ تھا کہ انجینئر مرزا کا عقیدہ آپ کو دکھانا ہے کہ یہ ٹوٹلی رافضی عقیدہ ہے۔ پہلے آپ اس کی ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں، آپ ویڈیو دیکھیں۔ ہم تو یار غار کہہ دیتے ہیں نا ابو بکر کو، لیکن حضرت موسیٰ کے ساتھ سپورٹیو کون تھا سب سے ٹاپ آف دا لسٹ؟ کیا یوشوا ابن نون تھے؟ حضرت ہارون تھے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ اس لیول کا سپورٹیو نہ ابو بکر تھے، نہ عمر تھے، صرف حضرت علی تھے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ اس لیول کا سپورٹیو نہ ابو بکر تھے، نہ عمر تھے، صرف حضرت علی تھے۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی، اور اب آپ نے یعنی کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ بقول اس کے کہ ٹاپ آف دا جو سپورٹر یعنی کہ ہیں وہ صحابہ نہیں ہیں، حضرت ابو بکر صدیق نہیں ہے، حضرت عمر نہیں ہے، حضرت عثمان نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اس کا بتانے کا مقصد یہ ہے۔ لیکن دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں پھر وہی بات کر رہا ہوں، بات کو سمجھنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو ہے وہ ایک علیحدہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا ہم شان کی بات کریں تو ان کی شان کی جو افضلیت ہے، جو ان کے فضائل ہے، ان کی شان اور ان کا جو مرتبہ ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹرز میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں، سپورٹرز میں، صحابہ میں، ٹھیک ہے، دیکھیں وہ صحابی بھی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ داماد بھی ہیں، ٹھیک ہے، کزن بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب صحابہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاپ آف دا سپورٹر کون تھے؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین پر جامع ترمذی کی حدیث آ رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس حدیث کو دیکھیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور یہ حدیث کا انٹرنیشنل نمبر جو ہے 3661 ہے، ٹھیک ہے۔ اور
یہ آپ کے سامنے آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کا ہمارے اوپر کوئی ایسا احسان نہیں جسے میں نے چکا نہ دیا ہو سوائے ابو بکر کے، کیونکہ ان کا ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان ہے کہ جس کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن انہیں اللہ ہی دے گا۔ کسی کے مال سے کبھی بھی مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچا جتنا مجھے ابو بکر کے مال نے پہنچایا۔ اگر میں کسی کو خلیل یعنی کہ گہرا دوست بنانے والا ہوتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ سن لو، تمہارا یہ ساتھی یعنی خود اللہ کا خلیل ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ کتنے بڑے الفاظ ہیں، اور یہ حدیث سیاح ہے، ٹھیک ہے، حدیث سیاح میں آتی ہے، اور باقاعدہ طور پہ یہ حسن غریب ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا، حسن غریب یعنی کہ یہ واحد صحابہ سے حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے سلسلہ وار صحابہ ہوتے ہیں ان سے حدیث نہیں ہے، یہ واحد صحابہ سے حدیث ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حدیث حسن صحیح میں آتی ہے، صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور حدیث جو کہ صحیح بخاری میں ہے، ٹھیک ہے، اور حدیث کا جو نمبر ہے وہ بھی، اس میں بھی جو انٹرنیشنل نمبر ہے وہ 3661 آ رہا ہے، ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں بھی، ٹھیک ہے، اور حدیث بہت لمبی ہے لیکن ہم اس کو یہاں سے پڑھتے ہیں کہ یعنی کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے تو، کیونکہ اس میں حدیث کے متن میں یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی بات میں تکرار ہو جاتی ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میری تکرار ہوگی لیکن میں ان کو بنا رہا ہوں، مان نہیں رہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اتنی دیر ہوتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے تو وہ ان کے گھر جاتے ہیں، پھر نہیں ہوتا تو وہ وہاں آتے ہیں۔ میں آپ کو متن بتا رہا ہوں تاکہ جہاں سے حدیث شروع کروں آپ کو بات وہاں سے سمجھ آ جائے۔ تو جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں، اس میں عمر کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد سے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، یہ آپ کی فرنٹ سکرین پہ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا تھا اور تم لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، لیکن ابو بکر نے کہا تھا آپ سچے ہیں اور اپنی جان و مال کے ذریعے انہوں نے میری مدد کی تھی۔ کیا تم لوگ میرے دوست کو ستانا چھوڑتے ہو یا نہیں؟ آپ نے 2 دفعہ یہی فرمایا۔ آپ کے یہ فرمانے کے بعد پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے نہیں ستایا۔ اب آپ دیکھیں یہاں یہ بھی حدیث صحیح ہے، بالکل متفقہ علیہ حدیث ہے، اور انٹرنیشنل نمبر بھی میں نے آپ کو دے دیا، اس کا بھی 3661 ہی انٹرنیشنل نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب آپ سپورٹر کی بات کر رہے ہیں، ٹاپ آف دا رینکنگ کی بات کریں، دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی شان و مرتبہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی شان مرتبہ بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے، ہم کمپیریزن میں نہیں آ رہے۔ لیکن اگر ہم صحابہ کی لسٹ میں دیکھیں گے تو پہلے نمبر پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرسٹ آپ کہتے ہیں ٹاپ آف دا سپورٹر جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لیکن اس نیم رافضی انسان جس کا نام انجینئر محمد علی مرزا ہے، یہ اپنے بغض صحابہ کے اندر نہیں ہٹتا، اور یہ اسی طریقے سے نعوذ باللہ معاذ اللہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ آپ اس کی بہت ساری ویڈیوز دیکھ چکے ہیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ تم ان کی ویڈیو چلا دیتے ہو، کلپ چلا دیتے ہو، آج میں نے آپ کو حدیث سے بھی پروف کیا، کل بھی میں نے آپ کو حدیث سے پروف کیا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو صرف ثبوت چاہیے، تو میں تو کلپس دکھا رہا تھا، لیکن کلپس کو آپ کہتے تھے آپ کاٹ کے دکھاتے ہو۔ بھائی بات یہ ہے کہ جس میں چیز مکمل ہو جائے اس کے یا تو ہونا کہ اس کا کوئی متن، جیسے فور ایگزامپل میں وہاں جا رہا تھا، اتنا اگر کلپ ہو اور اس کے پیچھے نہ میں بتاؤں میں کہاں جا رہا تھا، آ رہا تھا، نہیں کوئی نہیں، میں آپ کو پورا کلپ جو یعنی کہ جو مطلب کلپ جو ریلیٹڈ ہے وہ دکھا رہا تھا، اس میں بھی آپ لوگوں کو تکلیف تھی۔ خیر اسی لیے میں نے آج کلپ کے ساتھ ساتھ احادیث کے ریفرنسز بھی دی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس انجینئر مرزا محمد علی جیسے فتنے سے اور جتنے بھی مشرکانہ عقائد رکھنے والے فرقے ہیں ان تمام سے، اور شیعوں سے، اور خاص طور پہ شیعوں میں حسن اللہ یاری جو کہ اس ٹائم سب سے بڑا دجالی فتنہ ہے، محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔